جی ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو رمضان مبارک دیتا ہوں۔ بہت بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے ہم آج علی پور عزاداری کی طرف سے اس کے توسل سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے پہلے میں تھوڑی سی ایک چیز پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ جو مقصد ہے وہ شاید ہمیں معلوم ہے، اور جو اس مقصد میں سے جتنے فرائض ہیں ان فرائض میں سے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ ہے روزہ۔ اور اس رمضان یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں میرے خیال میں ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہم عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہم اس روزے کے توسل سے اور اس روزے کی وجہ سے ہم آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ سید حسن عباس نقوی البخاری ہے، جو انشاءاللہ آج کی یہاں شخصیت ہیں، اور ہم آج ان سے ملاقات کرائیں گے آپ کی، اور انشاءاللہ وہ ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان کی جو پورے مہینے میں وہ 1 بائی 1 انشاءاللہ آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم ابھی چلتے ہیں اپنے علامہ سید حسن عباس بخاری صاحب کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر الرمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ اللہ کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، ہم سب مسلمانوں کو اور بالخصوص علی پور عزاداری کو خیر و عافیت سے رکھے، اور ہماری ٹیم جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے ان میں سے بہترین محمد شاہد خاکوانی صاحب، جنہوں نے پہلے حکم فرمایا اور رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں ہمیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں حکم کیا۔ تو میں نچیز سید حسن عباس نقوی تحصیل علی پور سے، علی پور عزاداری کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور قرآن مجید میں ایک آیت کا حکم فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ عالمین کی کلی رحمت تک اللہ نے 1,24,000 نبی، رسول، پیغمبروں کو جو فرما کر بھیجا، یہی کہہ کر بھیجا کہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ آگے جتنا بھی نبی آتے رہے اسی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی اسلام کی تبلیغ کے زمرے میں پہلے زمرے پہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کروا لی تو پھر اللہ نے کہا کہ روزہ بھی رکھو۔ پھر کہا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اب حج بھی کرو۔ اللہ نے فوراً جلدی سے ایک ہی وقت میں پوری امت کو یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ نے نبیوں کو کہا کہ پہلے دین کی تبلیغ کرو، اسلام کائنات میں پہنچاؤ۔ ایک نبی کا فرمان میں نے جو تلاوت کیا ہے کہ شہر الرمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اللہ نے کہا کہ میرا رسول ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، شہر الرمضان یعنی رمضان کا مہینہ، الذی انزلت فیہ القرآن
یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ معصوم کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اب اسی معصوم کے فرمان کو ہم قرآن سے ملائیں گے، ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ میں اگر اللہ یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو میرا رسول تو دیکھتا یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزتا، کانپتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر میرا اللہ کہاں تو نے نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا مگر اے محمد نازل بروح الامین علی قلبک، مگر اے محمد روح الامین کے ذریعے یہ قرآن میں نے تیرے دل پر نازل کیا۔ اب قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے، وہ نبی کے دل پر نازل ہوا۔ اب ہم نے نبی سے پوچھنا ہے کہ یا نبی اللہ، ہمارا اللہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہم پر کیسے راضی ہوگا؟ تو اسی نبی پاک نے ہمیں بتانا ہے کہ اللہ ہم پہ تب راضی ہوگا اگر ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بات کو بھی مانیں۔ اللہ نے انسان کو، کائنات کو خلق کیا اور اس کا مالک بنا، اور مالک بن کے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں جو چاہوں گا وہ تم سے کرواؤں گا۔ تو اللہ نے جب کائنات کو خلق کیا تو پہلا ایک حکم اللہ نے اس وقت ملائکہ کو دیا تھا کہ ملائکہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، جب آدم بن جائے اور میں اللہ اس میں اپنی روح کو داخل کر دوں، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم ملائکہ اسے سجدہ کرنا۔ تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ابلیس تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ ابا واستکبر، ابلیس کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ میں اس سے افضل ہوں، یہ مفضول ہے، یہ تین مٹی سے بنا ہے، میں نار آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے اسے اپنی درگاہ سے کہا فاخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ ملائکہ نے پوچھا اللہ آخر تو اسے نکال رہا ہے، اس نے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی عبادات، اب نکال کیوں رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں اس ہر ہستی پہ لعنت کروں گا جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے رمضان المبارک، کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر وہ مہینہ عطا کر دیا ہے کہ جس مہینے میں پاک نبی نے فرمایا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اس کے ریت کے ذرات جتنا بھی گناہ ہو، پہاڑوں کی بلندی جتنے بھی گناہ ہو، کائنات کے جن و انس جتنے بھی گناہ ہو، اگر وہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پالے اور اس رمضان المبارک کی برکات کی وجہ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، نبی فرماتے ہیں کائنات کا بدبخت ترین وہ انسان ہے۔ اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کیسے معاف کروانے ہیں گناہ۔ 11 مہینے لوگوں نے سوال کرنے ہیں ایک دوسرے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیوں کر دیا؟ بھائی روزہ اللہ نے اس لیے ہم پہ فرض نہیں کیا کہ اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے کیونکہ وہ ذات دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ انسان میری بات مان بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، مجھ اللہ کو مانے۔ ساری زندگی ایک بندہ اللہ اکبر یا اللہ یہ تسبیحات پڑھتا رہے مگر فرمان الہی کو نہ مانتا ہو، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میری بات کو مانو۔ لہذا یہ نماز یا رمضان المبارک کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں، ہم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، وہ صرف اس لیے فرض کیے گئے ہیں کیونکہ وہ ذات دیکھنا چاہتی ہے کہ اس اللہ کی بات کو کون مانتا ہے۔ لہذا میں سید حسن عباس نقوی اور ہماری عزاداری علی پور عزاداری کی پوری ٹیم اس کوشش اور اس کاوش میں پورا ماہ رہے گی کہ ہم روز کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی آپ کا سوال، کوئی نہ کوئی آپ کی بات کو اپنے سامنے رکھیں اور قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق
اس سوال کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس سوال کے جواب کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ہم صرف کسی ایک مکتب کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم اللہ کی پوری مخلوق کے لیے بات کر رہے ہیں کہ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہو آئے اور ایک لحظے میں اپنے گناہ معاف کروا کے جنت کی طرف چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔